مجھے ڈیورس دے دے تو کہنے لگے آپ عدالت سے لے لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں عدالت سے کھلا لوں گی. باپ تو بکاؤ ہے اور نشئی ہیں وہ. بولے مما ٹھیک ہے، ماں بھی آپ ہیں باپ بھی آپ ہیں، ہمارے لیے پاپا نے پوری زندگی کیا کیا ہے. دیکھو بیٹا آپ لوگ نا پاپا کے پاس جا سکتی ہے نا، کوئی بات نہیں میں اکیلے زندگی گزار لوں گی. لگی نہیں مما ہم نے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، پاپا نے ہمیں پوری زندگی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا. السلام علیکم جی. اس وقت ہمارے ساتھ ام حبیبہ کی والدہ موجود ہیں اور آج ان کی جانب سے ایک اہم کیس جو ہے وہ دائر کیا جانے والا ہے، کھلا کا کیس. اچھا یہ بتائیں کہ عدالت آپ آئی ہیں، کھلا کے لیے تو آپ درخواست دائر کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کھلا لے رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو مجھے بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، بس زندگی کے نبھا رہی تھی بچوں کی وجہ سے دن، لیکن اب بہت ہو گیا، برداشت نہیں ہو رہا. بہت سے الزامات یہ لگا رہے ہیں لوگوں کے پاس، الٹا سیدھا مجھے بول رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ میں فیصلہ لے لوں. اور جس انسان نے میری بیٹی 10 لاکھ روپے کے لیے بیچ دی، میری اور بیٹیوں کو بھی خطرہ ہے ان سے، تو اسی وجہ سے میں کھلا لے رہی ہوں. اور سب سے بڑے الزامات، اب میں نے یہ الزامات نہیں برداشت کر سکتی، اسی لیے جو ہے میں کھلا لے رہی ہوں. اور بہت سوچ سمجھ کے یہ میں فیصلہ کر رہی ہوں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہی ہوں. اچھا آپ نے کسی سے صلاح مشورہ کیا اپنی فیملی کے ساتھ کہ میں یہ قدم اٹھانے جا رہی ہوں، تو آپ کی فیملی میں جو آپ کی بہنیں ہیں انہوں نے آپ کو کیا سجیشن دی؟ دیکھیں اکیلی میرے بہنیں نہیں ہیں، تمام رشتہ دار ہیں اور جاننے والے ان کے بھی رشتہ دار ہیں. سب سے میں نے مشورہ کیا، انہوں نے بولا دیکھیں تمہیں یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اچھا. ہم لوگ آپ کو بولتے تھے کہ آپ فیصلہ کر لیں تو آپ بولتی تھی نہیں بھابھی، ہم آپ کو بولتے تھے آپ فیصلہ کر لیں تو میں بولتی تھی نہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتی، میری بچیاں ہیں. آپ لوگ بولتے ہیں دوسری شادی کر لینا، تو میں بولتی تھی نہیں دیکھو میری 3 بیٹیاں ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے دوسرا شوہر ہوگا تو وہ میری بچیوں پہ بری نظر ڈالے گا، اس وجہ سے میں نے فیصلہ نہیں لیا. اب تو خیر شادی تو کرنی نہیں ہے، تو بس باپ ہی، جب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مل گئے ہیں جا کے، تو اسی لیے میں کھلا لے رہی ہوں. اور جو ہے نا میں فیصلہ کر رہی ہوں، بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہوں. اب مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، نہ میں اب برداشت کر سکتی ہوں. اچھا جو آپ پر کچھ الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ آپ نے 3 لاکھ چوری کیے تھے اور پھر پنجاب گئے تھے بچی کو ڈھونڈنے، یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے اپنا رکشہ بیچا تھا، تو وہ رکشہ جو ہے ہمارا 80,000 روپے کا بکا تھا، اور جو ہے کچھ مکان کے کرائے یہ سب دینا تھا. تو وہ آدھا پیسہ سی پی ایلس والوں نے ہمیں دیا تھا. دانش صاحب ہیں سی پی ایلس والے، میں ان کا آپ کو نمبر دوں گی سب کو. اور جو ہے آپ دانش بھائی سے پوچھے گا، سی پی ایلس میں ہوتے ہیں وہ، آپ ان سے پوچھے گا. آدھا خرچہ سی پی ایلس والوں نے اٹھایا تھا اور آدھا خرچہ ہم نے اٹھایا تھا. اور سی پی ایلس دانش بھائی نے پولیس والے کو 40,000 روپے ساتھ جانے کے لیے دیا تھا ہماری طرف سے، کہ ان سے آپ نے جو ہے پیسے نہیں لینے، نہ خرچہ کھانے کا نہ ہوٹل کا، کسی چیز کا آپ نے ان سے نہیں لینا ہے. تو آدھا خرچہ دانش بھائی نے اٹھایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس والوں نے ہمارا سارا پیسہ خرچ کروا دیا تھا. کھانا کھا کے، زنگر برگر کھانا ہے، بروسٹ کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، یہ سب کھا کے انہوں نے ہمارے پیسے خرچ کروا دیے تھے. تو اس کے گواہ سی پی ایلس والے دانش صاحب ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، انہوں نے آدھے پیسے دیے تھے. اچھا کھلا لینے سے پہلے آپ نے شوہر سے کوئی بات کی ہے یا اس متعلق آپ نے اس کو آگاہ کیا ہے کہ آپ نے کھلا لینے میں نے ان کو بولا تھا دیکھیں آپ مجھے ڈیورس دے دیں، تو کہنے لگے آپ عدالت سے لے لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں عدالت سے کھلا لوں گی. میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے بہت سے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ حبیبہ کو ان کی والدہ وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن میں کیوں بھیجنا چاہ رہی ہے. دیکھیں میں حبیبہ کو اس وجہ سے بھیجنا چاہ رہی ہوں کہ حبیبہ کا وہاں علاج ہو، حبیبہ کا دماغ فریش ہو. حبیبہ کا دماغ صحیح نہیں ہے، پورا دماغ اس کا پلٹا ہوا ہے. وہاں پہ 10 ڈاکٹر بیٹھیں گے، حبیبہ کا علاج کریں گے. اور جہاں بھی حبیبہ رہ رہی ہے وہاں پہ عورتوں کا ہے، حبیبہ بھی چھوٹی بچی ہے تو وہاں چائلڈ پروٹیکشن میں جائے گی، وہاں حبیبہ کا علاج ہوگا. میں اسی لیے بھیجنا چاہ رہی ہوں. اور جو ہے میری بچی یا تو مجھے دی جائے یا میری بچی وہیں چائلڈ پروٹیکشن میں 18 سال تک رہے، بس میرا یہ ہے. اور باپ تو بکاؤ ہے اور نشئی ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بک چکے، تو ان کو میری بچی نہیں دینی چاہیے. اور دوسری بات بچی جو بیان دے گی مجھے پتہ ہے وہ انہی طرف کے دے گی، کیونکہ میرے شوہر مل رہے ہیں ان سے جا کے، اس کا نمبر بھی دے کے آئے ہوں گے، تو ابھی انہی کی زبان بولے گی. جب دشمنوں کے ساتھ میرے شوہر ہی مل گئے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ ملے ہوئے نا ان کے ساتھ، بچی کو ایک ایک پیغام، ایک ایک چیز وہ جا کے بتا رہے، کہہ رہے بچی کو سکھا رہے آپ نے یہ بیان دینا ہے. تو ابھی وہ انہی کے طرف دے گی انشاءاللہ. جب چائلڈ پروٹیکشن جائے گی تو
इसका अच्छा, एक इलाज आखिरी होगा। सवाल है, आपकी 2 छोटी बेटियां भी हैं, जी। तो आपने उनसे बात की है कि अब जो है हम अलहदा हो रहे हैं या मैं खुला लेने जा रही हूँ? उन्होंने आपसे कुछ कहा या आपने ये बात उनसे शेयर ही नहीं की? नहीं, मैंने बच्चियों से करी है। बच्चियां बोली मम्मा ठीक है, माँ भी आप हैं, बाप भी आप हैं, हमारे लिए पापा ने पूरी ज़िंदगी क्या किया है? उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं, वो तो हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकते, सब खाना पीना तो आप हमें देती। तो मैंने बच्चियों को बोला, मैंने बोला देखो बेटा आप लोग ना पापा के पास जा सकती है ना, कोई बात नहीं, मैं अकेले ज़िंदगी गुजार लूँगी। तो कहने लगी नहीं मम्मा, हमने आप ही के साथ रहना है, पापा ने हमें पूरी ज़िंदगी हमारे लिए कुछ नहीं किया है, तो हम आप ही के साथ रहेंगे, हमने उनके साथ नहीं जाना है। चलिए, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है।